کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرے. یہ حضرت میں نصیحت کی تھی. گردے انشاءاللہ خراب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کھانا کھانے کے بعد جب کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو وہ چونکہ تازہ اور فریش ہوتا ہے تو طبیعت انسانی جو نا وہ اغلاظ کو اور گندی چیزوں کو دفع کرتی ہے، باہر پھینکتی ہے اس اچھی چیز آنے کی وجہ سے. تو جب وہ پھینکتی ہے تو مثانے پر زور پڑتا ہے پیشاب کا. اب وہ پیشاب ہم نہیں کرتے تو وہ پھر دوبارہ وہ جو مادہ غلیظہ ہوتا ہے وہ دوبارہ جذب ہو جاتا ہے پیچھے اور وہ گردے پر پریشر ڈالتا ہے. یہ ہمارے حضرت والا نے تو یہ بات بتائی بھی، بھائی شبیر صاحب کے ہاں جب کھانا تھا حضرت کا بنچن آباد میں، تو جب وہاں سے نکلے تو فرمایا مجھے استنجا کرنا ہے، تو سامنے مکان گلی کے نکڑ پر مسجد کے سامنے وہ جلدی جلدی ان کا وہ کھلوایا بیٹھک، تو انہوں نے وہاں پیشاب اس وقت حضرت نے یہ بات فرمائی کہ یہ کھانا کھانے کے بعد عام آدمی کو بھی اگر پیشاب کی محسوس ہو تو پیشاب ضرور کر لے. ورنہ شوگر والوں کی تو سخت تاکید فرمائی کہ وہ کبھی بھی پیشاب کی کھانے کے بعد جو پیشاب کی عادت ہے اس کو مؤخر نہ کریں. عام تو کوئی بات نہیں، جیسے جگہ نہیں مل رہی انسان ہو جاتا ہم بھی کبھی روکے رکھتے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد وہ جو مادہ خاص زہریلا آتا ہے نا پیشاب میں، وہ عام پیشاب میں نہیں آتا، کیونکہ طبیعت انسانی وہ اچھی چیز آنے کے بعد بری چیزوں کو دفع کرتی ہے، باہر نکالنے. بڑی قیمتی بات فرمایا انشاءاللہ آپ کو گردوں کچھ نہیں ہوگا. اس پر عمل کیا کرو. میں تو ہے الحمدللہ اس کی بڑی رہتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فات فرمائے. بہت چھوٹا سا وہ ہے، ڈاکٹر جمیل صاحب کہتے چھوٹا سا ایک وضو ہے یہ چھوٹا سا گردہ، اور یہ 100 سال تک اس کو کچھ نہیں ہوتا. یہ اتنا اللہ نے سخت جان بنایا، لیکن بس وہ ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں خود ہی. اور یہ ضائع ہوتا ہے ایسی تمام دوائیں جو اس پر پریشر ڈالتی ہیں، بس اس سے ضائع ہوتا ہے. ان میں یہ حکمت کی وہ دوائیں جو جوان ہونے کی اور یہ ساری اس میں شامل ہیں، وہ سب گردے پر ہی پریشر ڈالتی ہے. سب گردے کا ہی کام اس میں ہوتا ہے. ایسی دواؤں سے احتیاط کریں. ہلکی پھلکی جوانی کافی ہے جس سے کام چلتا رہے. ایسی جوانی کہ اب میں بڑھاپے میں بھی جوان ہو جاؤں، یہ نہیں، خطرناک ہے. اس طریقے پر شوگر کی یہ جو دوائیں استعمال کرتے ہیں ہم دیسی، وہ بھی بہت ہارڈ ہوتی ہیں، کڑوی ہوتی ہیں، تو وہ بھی گردہ ہی کے ذریعے کام کرتی ہیں، تب بھی گردے پر بوجھ ہے. اس لیے انسولین سب سے محفوظ راستہ ہے، اس میں گردے پر بوجھ نہیں ہے. انسولین کا کھانے سے پہلے یا کھانے سے پہلے 15 منٹ پہلے لگاؤ. ہر انسولین کا ایک ہی اصول ہے، کھانے سے 15-20 منٹ پہلے لگا لیں، پھر اس کے 15-20 منٹ بعد کھانا کھا لیں. بعد میں تو اصل میں اس مجبوری میں لگاتے ہیں جہاں پتہ نہ ہو کیا کھانا ہے، تو کم زیادہ کرنے پڑتے ہیں اس کے یونٹ. ورنہ پہلے لگانے کا اصول، پہلے لگائیں اس کو. تو انسولین بالکل محفوظ راستہ ہے اس کا. چکنائی یعنی 3-6 سے احتیاط کریں. چکنائی چاول سے مراد ابلے ہوئے نہیں یا پانی نکلے ہوئے نہیں، یا عام جو چاول ہوتا ہے پلاؤ سے کھاتے ہیں. چکنائی چاول چینی نئے چوتیا بنا دیں گے. اور تھوڑا بہت سے چلنا پھرنا رکھے اور انسولین استعمال کریں، انشاءاللہ کہیں نہیں جاتا. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو میرے خیال میں 35 سال شوگر رہی مثال، لیکن حضرت کے گردے بھی ماشاءاللہ ٹھیک تھے اور سب بہت ہر چیز ٹھیک تھی. حضرت اس میں بڑے سخت ہیں. یہ حضرت والا فرماتے تھے بھی ڈاکٹری دوائی کو لازم پکڑ لو. یہ حضرت کی تاکید، خود حکیم تھے، مجھے خود فرمایا تھا کہ ایک سے ایک میرے پاس نسخے ہیں کہ مجمل خان کے، لیکن ایک تو اصلی دوائی نہیں ملتی دیسی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہے نا شدت بیماری کی زیادہ ہے، اس کو کور نہیں کر پاتی دوائی دیسی. یہ جو ہوتی ہے ان کو اس میں بھی وہی چیزیں
یاد رکھو جو ایلوپیتھی ہے، جو دوائیں ہیں ڈاکٹروں کی، یہ وہی انہی چیزوں سے بنتی ہیں، یاد رکھیں۔ کریلے کا ست ہی استعمال ہوتا ہے کڑوی گولیوں میں، یہاں پر جو گلوکوفیج وغیرہ میں کڑوی چیز ہوتی ہے، کھاؤ گے بہت کڑوی، لیکن اس کے اندر اس کی طاقت کو تیز کرنے کے لیے وہ کیمیکل ڈالتے ہیں جس سے اس کی طاقت بڑھ جاتی، یہ ہے۔ جیسے میزائل کی رینج بڑھا دیتے ہیں، ہوتا تو کوئی میزائل ہے، رینج بڑھ جاتی ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کبھی گزرے ہو ایسی، میں تو بہت سی فیکٹریوں کے پاس سے اندر بھی گیا ہوں، تو اس میں بالکل وہی سمیل جو بوٹیوں کی ہوتی ہے وہی سمیل آ رہی ہے، کہیں نیم سے تیار کی جا رہی ہے، کہیں کچھ سے، لیکن اس کے اندر وہ دوسری کیمیکل ڈال کر اس کی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ جہاں اس کی رفتار جو ہے نا وہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، وہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کریں گے تاکہ بیماری کو پکڑ سکے، کیونکہ بیماریوں میں شدت ہے، شدت کی وجہ انفیکشن ہے۔ پہلے انفیکشن نہیں تھا، اب انفیکشن ہے، فضاؤں میں انفیکشن ہے، ہر جگہ پر گندگی اور انفیکشن ہے۔ تھوڑا سا کوئی زخم ہو جائے، پہلے زمانے میں یاد ہے زخم ہو جائے تو سر پھٹ جاتے تھے اکثر، تو وہ جی وہ چیز گرم وہ جلائی، کوئی چیز ہے سرسوں جلائی یا کپڑا اور وہاں لگا دیا اور ٹھیک ہو جاتی تھی۔ آج لگاؤ تو زخم زیادہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ انفیکشن ہے، جراثیم ہے۔ لہٰذا اس انفیکشن کی وجہ سے بیماری میں شدت ہے، یعنی انفیکشن نے بیماری کی رفتار بڑھائی ہوئی ہے، یا کیمیکل سے دوا کی رفتار بڑھاتے ہیں۔ یہ فارمولہ کوئی نہیں بتائے گا، ڈاکٹروں کو بھی وہ سیکھتے ہیں ہم سے، ہمیں ہم تفکر سے زیادہ کام چلاتے باقی ڈاکٹر ہیں۔ اب برابر ہو گئی نا، اب پکڑ لیا اس نے، پکڑ لیا، ورنہ کیسے پکڑے گا، وہ تو بھاگے جا رہا ہے۔ ایک آدمی کا کھوتا بھاگ گیا گدھا، کہتا میں کی کرا، انہوں نے اس کو وہ دی ایک دوا، اس نے جی گدھا تیز نہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ پاؤڈر لگاؤ، حکیم نے، تو دوڑ پڑا، میں کہا تو بھی لا لیں۔ تو یہ اصل فارمولہ یہ ہے، حکمت یہ ہے۔ حضرت نے مجھے پہلے فرمایا دیکھو یہ غلطی نہ کرنا، ادھر ادھر کہیں نہیں جانا، میں ڈاکٹر دوائی جو ہے، بلکہ حضرت کی شفقت کا عجیب عالم تھا۔ میں بھاون نگر تھا اس وقت، دوسرا فون ہوتا، دوسرا فون تو تھا نہیں، 97 کی بات، جہاں فون آیا خانقاہ سے، اور میں فوراً کراچی آ جاؤں، میں بس یہاں ٹرین پر جاتے تھے ہم، ٹرین پر حضرت کے یہاں پہنچ گئے، تو انہوں نے فرمایا یہ جو ڈاکٹر آئے ہوئے ساؤتھ افریقہ سے، دنیا کے نمبر 1 ڈاکٹر ہیں شوگر میں، ان سے بات کرو، میں تمہیں اس کے لیے بلایا، تمہاری دوائی تجویز کریں گے اور تمہارے لیے کچھ وہ علاج بتائیں گے اور کچھ نصیحت کریں گے۔ اتنی شفقت تھی، کہاں یعنی کہ فکر میں رہتے تھے ہم، بھائی اسی چیز نے ہمیں فائدہ پہنچایا اور تمہارے پلے ایسے ہی ہے کام، اس فکر میں حضرت کے دل متوجہ رہتا، تو یہی ساری باتیں بتائیں، طریقہ بتایا کہ کیسے آپ نے لائف سٹائل کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ، کروڑ بار شکر ہے۔ تو بس یہ چیزیں ہیں، یہ شوگر والوں کے لیے اہم نصیحت ہے۔ چلو